السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اکیڈمی محرم الحرام کورس پوسٹ نمبر 3 ہے، جس میں آج ماہ محرم الحرام سے متعلق قرآن اور سنت کی تعلیمات سمجھنے کے متعلق ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام جو ہے وہ قمری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسی سے قمری اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، لیکن ایک بہت بڑا علمی اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امت اس ماہ محرم اور محرم سے متعلق نظریاتی اور عملی طور پر بہت سی بدعت اور رسومات، غیر شرعی افعال اور بے بنیاد باتیں جو ہیں تو وہ عام ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے طرح طرح کی جو من گڑت چیزیں عام کی گئی ہیں، واضح رہے کہ قرآن اور سنت کے وہ خلاف ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس ماہ محرم کی حقیقت، فضیلت اور اہمیت سے متعلق صحیح دینی تعلیمات اندلاغ کر رہ گئی ہیں، حتیٰ کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس ماہ محرم سے متعلق طرح طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور دینی تعلیمات سے ناواقفیت ہی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے سادہ لوگ مسلمان اس ماہ سے متعلق نظریاتی اور عملی طور پر شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انہیں نہیں معلوم کہ اس ماہ کے بارے میں دین اسلام کا صحیح نقطہ نظر کیا ہے۔ تو ماہ محرم سے متعلق اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس صورت حال میں اہل علم کو یہ چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائیں، تاکہ امت میں صحیح تعلیمات عام ہو جائیں اور خلاف شرع اور من گڑت باتوں کی نشاندہی ختم ہو سکے۔ اور ماہ محرم سے متعلق ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک عام مسلمان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس ماہ سے متعلق اہل علم اور مفتیان کرام سے رہنمائی لے، قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات پر مبنی ان کی اس رہنمائی میں اس ماہ محرم سے متعلق اپنے نظریات اور اعمال کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کریں، اور ساتھ میں ماہ محرم کی حقیقت، فضیلت اور اہمیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ماہ محرم سے متعلق جو ہماری ایک غلط فہمی ہے اور ہم لوگوں میں جو راج ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ماہ محرم یا 10 محرم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ سیدنا حضرت حسین اور ان کے دیگر جانسار شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ خود سے لوگ سیدنا حضرت حسین اور ان کے دیگر جانسار احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو غم کے طور پر مناتے ہیں۔ اسی بنیاد پر اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، مکان کی تعمیر نہیں کرتے، خوشی کی کوئی بھی تقریب منعقد نہیں کرتے، جائز زیب و زینت اختیار نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں خریدتے اور نہ ہی پہنتے ہیں، عورتیں مہندی نہیں لگاتی۔ بعض لوگ غم کی وجہ سے اس مہینے میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں۔ یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ غیر شرعی ہیں۔ بہت سے لوگ ماہ محرم میں نکاح کرنے کو معیوب اور غلط سمجھتے ہیں، بلکہ اس مہینے کو نکاح کرنے کو نحوست کا باعث قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کی تاریخ طے کرنے سے پہلے باقاعدہ اس مہینے پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اگر کہیں اس مہینے میں نکاح کی تاریخ آ رہی ہے تو بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہوئے اسے تبدیل کیا جاتا ہے، تاکہ نحوست سے حفاظت ہو سکے اور شادی کامیاب رہے۔ یہ بھی ایک غیر شرعی نظریہ ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم منانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے اس ماہ محرم میں غم منانا درست ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ ماہ محرم خصوصاً عاشوراء کے دن سیدنا حضرت حسین اور دیگر اہل بیت کی شہادت کے غم میں نوحہ اور ماتم کرنے، مجالس منعقد کرنے، بیانات کرنے کا عام رواج ہو چکا ہے۔ یہ تمام کام شریعت کے خلاف ہیں۔ بہت سے لوگ ماہ محرم خصوصاً 9ویں اور 10ویں محرم کو دودھ شربت پلاتے ہیں، حلیم، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں، جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ماہ محرم کی بدعات پر مشتمل کھانے اور مجالس میں شرکت کرنا، یہ سب کرنا ناجائز اور گناہ ہے، یہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہمیں بچائے ان تمام بدعات سے، اور قرآن اور حدیث میں اس ماہ مبارک کے بارے میں کیا آتا ہے اس کو صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں کہ اللہ پاک نے اس کے فضائل کے بارے میں کیا کہا۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں کہا کہ ان عدت الشہور، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینہ کون سا ہے؟ عند اللہ 12، کون سے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا فرمایا، تخلیق کیا، تو اس وقت اللہ پاک نے کیا کہا؟ ذالک الدین القیم، یہ کیا ہیں؟ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔
تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ دیکھیں اسلامی کیمری جو سال ہے یہ اسلامی مہینے میں 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں، جس سے کیمری اسلامی سال اور اس کے مہینوں کی قدر و قیمت اور اہمیت بخوبی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت اور عظمت والے ہیں۔ الشہور الحرم کہا جاتا ہے، یہ مضمون متعدد احادیث میں آتا ہے جن سے ان 4 مہینوں کی تعین بھی واضح ہو جاتی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پتہ فرمایا تھا۔ اس ارشاد سے مشرکین کے غلط نظریہ اور طرز عمل کی تردید مقصود ہے، جس کا ذکر اسی سورہ توبہ میں آتا ہے کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں مسلسل، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ ان 4 مہینوں کو عظمت والا مہینہ کہا گیا ہے، اور جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اہل علم کہتے ہیں، تو اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے 12 مہینوں میں بھی اسے گناہ سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دیں کہ ہم محرم الحرام کی فضیلت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جان سکیں، اور جتنی بھی بدعات ہیں اللہ پاک ان کو جان کر ہمیں آگے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق دیں، اور ان سے اللہ پاک ہمیں بچائیں۔ آمین یا رب العالمین۔